کہاں تھے تم؟ ہاں، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم وہاں اس عورت کے کندھے سے لگ کر بیٹھے رہے۔ کوئی احساس ہے تمہیں باپ کا؟ یہ سارے احساس جذبات صرف ماں کے لیے ہی ہیں۔ اسی گھر میں داخل ہوتی ہی اس کا باپ رحیم گرج کر بولا تھا، وہ جو اپنی دھن میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ باپ کے گرجنے پر چونک کر رکا۔ What happened؟ کیا ہوا ہے جو یہ بے وقتی عدالت لگا لی آپ نے؟ پہلے بھی تو میں موم کے پاس جاتا ہوں نا، رات بھی رکتا ہوں، تو آج کیوں آپ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ باپ کی یوں چلانے پر وہ ناگواری سے ان کی جانب پلٹتے ہوئے بولا تھا، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں پیغام بھجوایا تھا کہ آج جو مہمان آ رہے ہیں ان کی موجودگی میں تمہارا موجود ہونا ضروری ہے، تو تم کیوں نہیں آئے؟ رحیم صاحب غصے سے سرخ پڑے تھے۔ کون سے مہمان؟ کون سا پیغام؟ مجھے تو کوئی پیغام نہیں ملا۔ رحیم حیران سا بولا، تمہیں عارفہ نے نہیں بتایا کہ میں نے کل کال کر کے بولا تھا تمہیں بتانے کا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں تمہارا موجود ہونا ضروری ہے؟ اب کے رحیم صاحب ذرا نرم پڑتے ہوئے بولے، نہیں ڈیڈ، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا اور آپ کو مجھے خود کال کرنی چاہیے تھی۔ رافعہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کال کی تھی، تمہارا نمبر بزی تھا اور مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا، جلدی تھی تو میں عارفہ کو بتا کر میٹنگ میں چلا گیا تھا۔ رحیم پریشان سے بولے، عارفہ عارفہ۔ رحیم رافعہ کو جواب دینے کے بعد غصے سے اپنی بیگم عارفہ کو پکارنے لگے۔ کیا ہو گیا رحیم، کیوں چلا رہے ہیں ایسے؟ عارفہ بیگم اپنی ساری کے پلو کو سنبھالتی آتے ناگواری سے بولے، وہ ہمیشہ ایسا نقصق سے ہی کہا رہتی تھی، دیکھنے میں وہ ایک نازک مزاج سی عورت لگتی تھی مگر لہجہ کڑواہٹ سے لبریز رہتا تھا۔ اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہ لانے دینا، ان کی بس شکل ہی خوبصورت تھی، اخلاقیات نام کو نہ تھے ان میں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ رافعہ کو مہمانوں کا بتانے کا، تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ رحیم صاحب اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے بڑک کر بولے، میں نے کال کی تھی، اس کا نمبر بن جا رہا تھا تو میں کیا کرتی؟ عارفہ ایک پل کو گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی تھی، میرا نمبر بند نہیں تھا ہوا کل۔ رافعہ نے آئی برو چکاتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ عارفہ نے رافعہ کی بات پر بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رافعہ کو کہیں غائب کر دے ہمیشہ کے لیے۔ ان کو اپنی سوتن کا یہ بیٹا ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ آف کورس اب جھوٹ بول رہی ہے، وہ بھی رافعہ تھا، منہ پر بات مارنے والا۔ آپ دکھ رہے رہی آپ کا بیٹا کیسے آپ کے منہ پر مجھے جھوٹی بول رہا ہے؟ عارفہ نے رافعہ کے جواب پر آگ بگولا ہوتے رحیم کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بس کرو تم دونوں، جب دیکھو ایک نیا محاذ کھڑا کیے رکھتے۔ ان کے جھگڑے سے جھنجھلاتے رحیم چیخ کر بولے تھے، تم جاؤ رافعہ اپنے کمرے ہو اور کل آفس میں میرے ساتھ چلنا۔ جو مہمان گھر آئے تھے کل وہ آفس آ رہے ہیں اور میں نے بہت مشکل سے ان کو منایا ہے، اب کل کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ رحیم نے رافعہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، کون مہمان ہے یہ جو ان کا مجھ سے ملنا اتنا ضروری ہے کہ وہ کل آفس بھی آ رہے ہیں؟ رافعہ نے باپ کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کل جب تم ان سے ملو گے تو پتہ لگ جائے گا، اب جاؤ اپنے روم میں۔ رحیم ہاتھ چلاتے ہوئے بولے تو رافعہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چل دیا۔ ایک تمسخر بری نظر عارفہ کو دیکھا جو اسے ہی گور رہی تھی اور سٹی کی دھن بجاتے ان کے سامنے سے گزر کر اوپر سیڑھیاں چڑھتے چلا گیا۔ اور تم عارفہ بیگم، کم از کم تم ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا کرو، وہ تو جذباتی ہے، تم ہی خود پر کنٹرول کر لو، ہر وقت اس کے ساتھ مقابلہ بازی کرتی رہتی ہو۔ رحیم عارفہ کو جھڑکتے ہوئے بولا تھا، اور وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ اسے کچھ مت کہا کرے، جب دیکھو مجھے ہی سناتے رہتے۔ عارفہ نے لہجے میں دنیا جہان کا دکھ بڑھتے ہوئے کہا اور اداس چہرہ بنائے صوفے پہ بیٹھ کے، اوہو یار تم سمجھدار ہو، بات کچھ جلدی سمجھ جاتی، اس لیے سے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ رحیم لاڈلی بیوی کو ایسے دکھی دیکھتے ہوئے فوراً نرم پڑے تھے، سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ اپنی بیٹی کی غلطی کا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ عارفہ نے روٹھے پن سے بولی، نہیں یار میں تم پر کیسے غصہ کر سکتا، تمہاری بھی تو غلطی ہے، تم جانتی ہو تمہاری اس غلطی سے میرا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ رحیم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے، ایسے چھوڑ، نقصان ہوا تو نہیں نا؟ عارفہ نزاکت سے
ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ایسی ہی نزاکتوں پر رحیم پگھل جاتے تھے، تبھی خاموش ہو گئے۔ اگلے روز رحیم رافعہ کو اپنے ساتھ آفس لے گیا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ آج بھی رافعہ نہ آیا تو وہ اپنی خاص مہمان کے سامنے پھر سے شرمندہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو اپنے آفس کا نقصان کا بھی ڈر تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باپ بیٹا آفس پہنچے، کچھ ہی دیر بعد ان کا مہمان پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم رحیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صدیقی صاحب، آئیے آئیے بیٹھیے۔ رحیم جو اپنی پاور کرسی پر بیٹھے کوئی فائل چیک کر رہے تھے، صدیقی صاحب کے آتے ان کے استقبال کے لیے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رافع بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے صدیقی صاحب، بزنس کی دنیا کے بے تاب بادشاہ۔ رحیم رافع کو صدیقی صاحب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولے، چونکہ صوفے پر آرام سے بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ باپ کی آواز پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ رافع اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا نرمی سے بولا، وعلیکم السلام برخوردار، ہم تو ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسے؟ صدیقی صاحب اس کے نرم لہجے پر خوشگوار لہجے میں بولے، جی ٹھیک، شکر اللہ پاک کا۔ رافع نے احترام سے جواب دیا، صدیقی صاحب میرے بیٹے سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، تو کیسا لگا آپ کو میرا بیٹا؟ رحیم نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا، ماشاءاللہ بچہ تو بہت پیارا ہے اور سمجھدار ہے۔ رحیم، مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صدیقی صاحب مسکرا کر بولے۔ رافعہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا، تو ٹھیک ہے، پھر کل کا ڈنر ہماری طرف کریں، آپ اپنی فیملی سے ہوئے۔ رحیم فوراً سے ہوئے، آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر رحیم مجھے کچھ وقت دو یار، مجھے اپنی بیٹی سے پہلے بات کر لوں، پھر تمہیں میں آگاہ کروں گا۔ صدیقی صاحب اپنا ماتھا کھرچتے ہوئے بولے تھے، ٹھیک ہے، آپ پہلے گھر بات کر لو، مشورہ کر لو، پھر مجھے بتا دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ رحیم ڈھیلے پڑتے ہوئے بولے تھے، خیر کیا لوگی، چائے یا کافی؟ رحیم نے اپنا انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا، کافی بیسٹ رہے گی، صدیقی بے تکلفی سے بولے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھول گئے کہ رافعہ بھی وہاں موجود ہے، جو ان کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ساری بات سمجھ میں آئی تو ضبط کے گونٹ ابھر کے رہ گیا تھا۔ دیر، یہ آپ دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ رافعہ ضبط کرتے ہوئے صدیقی کے جاتے ہی وہ جو کب سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا، باپ کے سر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، ہاں وہ ہم تمہارا اور صدیقی کی بیٹی کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ رحیم نے نارمل انداز میں جواب دیا، میں یہ شادی ہرگز بھی نہیں کروں گا ڈیڈ۔ باپ کے ٹھنڈے انداز پر وہ بڑک کر بولا، وجہ کیوں نہیں کرو گے؟ نیشا اچھی لڑکی ہے، میں مل چکا ہوں کل اس سے، کوئی خاص اعتراض نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ رحیم نے سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ آپ جانتے ہیں نہ یہ میرا رشتہ موم سے پہلے طے کر دیا گیا تھا، اور آپ نے پہلے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ میں شادی موم کی پسند سے کروں گا۔ رافعہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، دیکھو رافعہ، جو پہلے ہوا تھا تمہاری موم اور میرے رشتے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، رہی بات تمہاری موم کی پسند کی تو کر لو، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ ایسے بھی 4 شادی کی اجازت ہے، تم 2 کر لینا، سمپل۔ رحیم نے بہت آرام سے حل پیش کیا، بس کر دے ڈیڈ، بس کر دے، حد ہوتی ہے کسی بات کی، آپ کو صاف بتا رہا ہوں میں یہ شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رافعہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، تم بھی سن لو، پھر یہ شادی ہو کر رہے گی، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے کہ میں کیا کر سکتا۔ رحیم نے دبے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ رافعہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ انکار کی صورت میں اس کا باپ اس کی ماں کو تنگ کرے گا، جو بالکل نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رحیم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس کی خاموشی سے وہ جان گئے تھے کہ اب وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، نہ انکار کرے گا۔ عارفہ کو جیسے ہی رافعہ کے رشتے کا پتہ چلا وہ آگ بگولا ہوئی پورے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو رافعہ کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر پاؤں گی، مجھے کسی بھی طرح یہ شادی روکنی ہوگی، نہیں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عارفہ اپنی شیطانی دماغ میں پلان سوچتے ہوئے کہتی، پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اطمینان بھی۔
عارفہ نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر اپنی بھتیجی کو بلوایا تھا کہ گھر میں رافع کی شادی کی تیاری شروع نہیں ہے، تو مجھے زہرا کی مدد کی ضرورت ہے، جس پر اس کے بھائی نے بہت آرام سے رضامندی دے دی تھی، جس کے نتیجے میں عارفہ اگلے روز ہی زہرا کو لیے آ گئی تھی۔ اب اسے بس اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ ادھر صدیقی صاحب نے بھی اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد رحیم کو ہاں کر دی تھی۔ رافع کی موم نے تھوڑا بہت اعتراض کیا، پھر بیٹے کی مجبوری سمجھتی چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رحیم نے جو ٹھان لیا وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسے مگر وہ بھی ضد پر اڑ جاتی تو مشکل ان کے بیٹے کو ہی ہوگی، وہ درمیان میں پھنس کر رہ جائے گا۔ ادھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تو ادھر عارفہ اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے پلان تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسا طوفان لانے والی ہے جس سے سب کی زندگیاں پلٹا کھانے والی تھی۔ رحیم نے مہندی کا فنکشن اپنے لان میں رکھا تھا۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رحیم کی فیملی نے بھی وہیں آنا تھا، پھر ایک ساتھ فنکشن شروع ہونا تھا۔ رافع اکداس اپنے کمرے میں بند تھا، اسے اس شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ شادی اس کے لیے ایک بزنس ڈیل کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا جب رحیم ایک ملازم کے ہمراہ اس کے روم میں داخل ہوئے۔ رافع، تم ابھی تک ایسے ہی لیٹے ہوئے ہو؟ نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں۔ رحیم نے اسے رف سے ہوڑیے میں دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ کم آن، یہ سب چونچلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ۔ رافع نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا یہ رسم و رواج ہے، دنیا دکھاوے کے لیے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، صدیقی صاحب اور ان کی فیملی آتی ہی ہوگی۔ رحیم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ بے دلی سے اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ تم یہ کپڑے یہیں رکھ دو اور چھوٹے صاحب کو تیاری میں مدد کرواؤ اور نیچے لے آنا، اوکے؟ میں نیچے کے کام دیکھ لوں۔ رحیم ساتھ آئے ملازم سے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ رحیم کے جاتے ہی عارفہ وہاں آئی اور رافع کے کمرے کا جائزہ لیتے ملازم کو اشارے سے باہر بڑھایا، پھر اس کو کچھ پیسے دے کر ہدایت دیتی نیچے چلے گی اور ملازم رافع کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ رافع جیسے ہی تیار ہوتا ہے ملازم اسے جوس کا گلاس دیتا اور کہتا ہے کہ رحیم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو دے لے کو کہ پی لے۔ رافع اکھڑے اکھڑے انداز میں گلاس پکڑ کر ایک ہی سانس پہ پی لیتا ہے، پھر اسی سرد لہجے میں ملازم کو چلنے کا کہتے باہر نکلتے جیسے وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتا آگے سے ایک ملازمہ آتی ہے اور اسے پیغام دیتی ہے کہ رحیم اسے آخری والے روم میں بلا رہے ہیں۔ رافع کو مزید کوفت ہوتی ہے مگر مجبوراً وہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ توجہ نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا تب تک نشہ مکمل طور پر اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتا۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رافع کی نظر سامنے زہرا پر پڑتی ہے جو کہ واش روم میں سے نہا کر نکلی تھی اور اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ رافع کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا جاتی ہے۔ دونوں کو ہی نہیں پتا چلتا کہ کب کوئی باہر سے دروازہ لاک کر کے جاتا ہے۔ آپ یہاں کوئی کام تھا کیا؟ زہرا کو رافع کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ پوچھتی ہے۔ رافع بغیر جواب دیے اس کی جانب پڑتا ہے جو بغیر دوپٹے کے لکھری سی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنے دن سے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ رافع اس کے بالکل قریب آتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹے۔ زہرا نے اس کے انداز پر گھبرا کر اسے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے کہا مگر وہ پہاڑ جیسا انسان اس نازک پڑی کے دھکا دینے سے 1 انچ بھی نہیں گیا تھا۔ رافع مدہوشی کے عالم میں زہرا پر جھکتا جا رہا تھا۔ اسے زہرا کے مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے دوسرے اس کے بالوں میں پھنسائے، اس کا چہرہ اوپر کرتے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورت کپکپاتے ہونٹ دیکھتے رافع کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ گلے میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ کچھ پل وہ زہرا کے چہرے کو تکتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ زہرا بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ رافع نے جیسے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کی کمر کے گرد اپنی بازو کا گھیرا ڈالنا چاہا،
زہرا نے اپنی پوری طاقت لگا کر رافعہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ رافعہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ دھکا لگتے پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ رافعہ کے گرتے ہی زہرا دروازے کی جانب بھاگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ زہرا اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب نہیں کھلا تو زور زور سے پیٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باہر قدموں کی آواز آنے لگی۔ پھر کسی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے والی اس کی پھپھو تھی اور اس کے پیچھے رحیم صاحب تھے، جس کی نظر سامنے کا منظر دیکھتے ہی پتھرا گئی تھی۔ پھپھو! زہرا سامنے اپنی پھپھو کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ پھپھو مجھے بچا لے۔ زہرا بری طرح روتے ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ دیکھ رہے ہیں نہیں اپنے درندہ صرف بیٹے کو؟ کیا کیا اس نے میری بھتیجی کے ساتھ؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس گھٹیا انسان کا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر آئی مہمان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ عارفہ نے رافعہ کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا، رافعہ! رحیم دہاڑتے اس کی جانب مگر وہ کب کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش پہ ہوتا تو ان کی سنتا۔ رحیم نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر رحیم کے چہرے پر دے مارا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ رافعہ نے آنکھیں کھولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس چھت لیتے چھت کو گھور رہا تھا جب رحیم نے آگے بڑھ کر غصے سے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اور یہ کیوں تم نے اس معصوم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ رحیم ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے بلند آواز میں چلائے۔ رافعہ پہلے تو گم سم سا سب کو دیکھتا رہا۔ جیسے اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ وہ تو مہندی کے بھی ریڈی ہو کر باہر نکلا تھا، تو پھر یہ سب؟ رافعہ پریشان سے کبھی ادھر ادھر دیکھتا، کبھی درد کرتے سر کو دبانے لگتا۔ اب تم کچھ بولو گے یا نہیں؟ رحیم نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ رافعہ نے سرخ پڑتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا، پھر جھٹکے سے اپنا گریبان چھوڑا۔ ڈیڈ، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آیا۔ میں تو نیچے جا رہا تھا۔ پھر تم اگر نیچے جا رہے تھے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیدھا بولو، تمہیں موقع ملا میری بھتیجی کی عزت تاڑ تاڑ کرنے کا، جس سے تم نے پورا فائدہ اٹھایا۔ عارفہ اس کی بات کاٹتے چلائے، یہ جھوٹ ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو… بات ابھی رافعہ کے منہ میں تھی جب رحیم نے کھینچ کر ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ بکواس نہیں کرو، تمہاری وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابھی رحیم کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب وہاں زہرا کے بابا اور ماما بھی چلے آئے تھے۔ سامنے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تو جیسے وہ تڑپ ہی اٹھے تھے۔ زہرا، میری بچی، یہ کس نے کیا؟ زہرا کی ماں لپک کر ماں کی جانب بیٹی کی جانب پڑی۔ اس کے باپ کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ شرم سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ جیسے ہی سارا معاملہ سمجھ آیا وہ غصے سے رافعہ کی جانب پڑے، اس کا گریبان پکڑ گئے۔ تم نے کیا کیا یہ سب؟ کیوں کیا آخر؟ کیوں؟ کیا تم نے میری بچی کے ساتھ کیا یہ سب؟ زہرا کے بابا غصے اور بے بسی سے چلائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ کوئی میرا یقین کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رافعہ بھی بے بسی سے چیخا۔ شور شرابے کی وجہ سے سب وہاں اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ بات صدیقی صاحب اور ان کی فیملی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی سب اوپر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت اس سے پہلے کہ رافعہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا یا خود پر لگے الزام کو جھوٹا ثابت کرتا، میشا نے وہیں کھڑے کھڑے شادی سے انکار کر دیا۔ سوری بابا، پر میں ایسے بد کردار انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جو اپنی مہندی کی رات اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے گھر آئی مہمان کی عزت تاڑ تاڑ کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو۔ میشا تنفر سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ رہ گئی تھی۔ اس کے گھر والے بھی افسوس سے رحیم کو باتیں سناتے اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب مہمان رافعہ کو لان تان کرتے وہاں سے جانے لگے۔ پیچھے زہرا کی فیملی گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ وہ سب زہرا کو لیے نیچے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ رافعہ بھی ان کے ساتھ ہی نیچے چلا آیا تھا اور مجرموں کی طرح ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا جب رحیم صاحب نے فیصلہ سنایا، کل صبح ہوتے ہی ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ ایسے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ رحیم زہرا کے بابا کو دیکھ کر بولے تھے، کل نہیں آج، ابھی اسی وقت رافعہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے گا، ورنہ میں اس کے خلاف کیس کر دوں گا۔
زہرا کے بابا گرج کر بولے تھے، ارے بھائی جان، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے بد کردار شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عارفہ کو اپنا کھیل خراب ہوتا نظر آیا تو احتجاجن بولی تھی، اور آپ رحیم صاحب اپنا بد کردار بیٹا میری معصوم بھتیجی کے گلے ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو اسے گھر سے نکال دینا چاہیے، آپ اس کے گھر سے گھر بسانے چلے۔ واہ، بہت خوب۔ عارفہ کی بد زبانی پر رافعہ کا خون کھولا تھا، مگر وہ فی الحال اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم چپ کرو عارفہ، اس لڑکے نے میری بیٹی پر داغ لگایا ہے بدنامی کا، تو اب صاف بھی یہی کرے گا۔ زہرا کے بابا تلخی سے بولے، مگر بھائی جان، اگر مگر کچھ نہیں عارفہ، بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں اگر ابھی خاموش ہوں تو آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، ورنہ اس لڑکے کو میں کب کا گولی مار چکا ہوتا۔ زہرا کے بابا طاہر نے غصے سے دانتوں پر دانت جماتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے طاہر، میں کل نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ رحیم گہری سانس بھر کر کھڑے ہوتے ہوئے، ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آپ میری بات تو سنیں۔ رافعہ پھر سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جو کر چکے ہو نا، بس وہی کافی ہے۔ اب چپ چاپ زہرا سے نکاح کرنے کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رحیم سخت اور ٹھنڈے لہجے میں بولتے باہر نکل گئے تو رافعہ نے بھی بے بسی سے سر جھکا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور گواہ لاؤنج میں موجود تھے۔ زہرا کی ماما نے اس کا حلیہ ٹھیک کر کے اسے عارفہ کی دی چادر اڑا دی اور اسے لاؤنج پہ ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ سامنے والے صوفے پر رافعہ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کرے۔ رحیم نے مولوی صاحب کو اجازت دیتے ہی کہا، ظاہرہ طاہر محمود، آپ کا نکاح رافعہ رحیم ولد رحیم سے سکہ راج الوقت 50,000 روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ظاہرہ سے پوچھا جو سر جھکا بیٹھی تھی۔ وہ یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اپنی کزن کی، مگر وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ آج اسی کزن کے ساتھ اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں کیا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی پرسکون سی زندگی میں مگن سی تھی، پل میں اس کا سکون ایک طوفان کی نظر ہوتے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا ہو گئے تھے اس کی خاموشی کے باعث؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال پھر سے ڈرایا، مگر زہرا کی طرف ابھی بھی خاموشی کا راز تھا۔ مولوی صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے پوچھا۔ زہرا کو ہنوز خاموش دیکھ کر اس کی مما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے مولوی صاحب کی طرف متوجہ کیا۔ جواب دو بیٹا، وہ نرمی سے بولی۔ جی جی قبول ہے۔ ماں کے متوجہ کرنے پر زہرا نے سوکھا گلا تر کرتے دھیمی آواز میں کہا۔ زہرا کے قبول ہے کرنے کے بعد مولوی صاحب نے رافعہ کی جانب متوجہ ہوتے اس سے پوچھنے لگے، رافعہ رحیم ولد رحیم، آپ کا نکاح زہرا طاہر ولد طاہر محمود کے ساتھ سکہ راج الوقت 50,000 روپے حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رافعہ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر گہرا سانس لیتے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہراتے ہوئے پوچھا، قبول ہے۔ رافعہ کو ہر جواب کے ساتھ اپنا آپ کسی گرم بٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے آخری بار اپنے الفاظ دہرائے تو رافعہ کچھ گہرے سانس لینے کے بعد بولا، قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کسی نے بھی اس کے جانے کو محسوس نہیں کیا سوائے زہرا کے، اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا رافعہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا میں اپنے دل میں رافعہ کو جگہ دے پاؤں گی؟ انہی سوچوں میں وہ ڈوبی ہوئی تھی جب نہ جانے کب اسے عارفہ رافعہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ عارفہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس رافعہ کو اس گھر اور رحیم کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، مگر یہ سب الٹ ہو گیا۔ واہ عارفہ بیٹم، کیا قسمت پائی ہے۔ میرا سوتیلا بیٹا میرے بھائی کا داماد بن گیا۔ میں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ایسے تو اب رافعہ کی اور پیر مضبوط ہو جائیں گے اس گھر میں، پر نہیں، میں اسے یہاں سے نکال کر ہی رہوں گی، چاہے وہ بھائی کا داماد ہی کیوں نہ بن گیا ہو۔ مجھے بس اپنے آپ سے غرض ہے۔ عارفہ کو بس خود سے محبت ہے۔ اگلا پلان سوچتے وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو؟
میرے روم میں داخل ہونے کی بھی، اور میرے بیڈ پر بیٹھی کیسے ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ وہ غصے سے کھولتے ہوئے دہاڑا۔ نکاح ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ کافی دیر سڑک پر بے مقصد گاڑی گھمانے کے بعد خود کو ریلیکس کرتے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر سامنے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر سویا غصہ پھر سے اود کر آیا تھا۔ وہ مجھے پوپو بٹھا کر گئی ہے۔ زہرا جو بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی نیند میں جھول رہی تھی، اس کے دہاڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی، نظر دروازے میں کھڑے رافیہ پر پڑی جسے سرخ آنکھوں سے گو رہا تھا۔ جلدی سے گھبرا کر وضاحت دینے لگی، پپو، یہ تمہاری پپو کا ہی کیا درا ہے سب، جس نے تمہیں میرے گلے ڈال دیا، مگر وہ بھول گئی ہے کہ انہوں نے تمہیں کس کے گلے ڈالا ہے۔ مگر پریشان مت ہو، میں ان کو اور تمہیں اچھے سے یاد کروا دوں گا، رافیہ سرد لہجے میں کہتے اس کی جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ رافیہ پلیز میری بات سنے، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں، اور میرا قصور تھا جو مجھے بغیر صفائی کے سزا سنا دی گئی۔ آج رات میں جو تمہارے ساتھ کروں گا نا، اس کے بعد تم اور تمہاری وہ سو کال پھوپھو بہت پچھتائے گی، بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ کہتے رافیہ نے اس کے سر پر لیا سرخ دوپٹہ جو نکاح کے بعد اس کی پھوپھو نے اس کے سر پر دیا تھا، زور سے کھینچا۔ دوپٹے کو پینوں کی مدد سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی رافیہ نے دوپٹہ کھینچا، زہرا کے بال بھی ساتھ کھینچے گئے تھے، جس کی وجہ سے زہرا کے منہ سے ماری تکلیف کے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ رافیہ نے اس کی تکلیف کو اگنور کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا، اس کے کان میں غرایا، جو پہلے نہیں کیا وہ اب کروں گا، دیکھتا ہوں اب کون روک سکتا ہے، مجھے تم بھی نہیں روک سکتی، سمجھی؟ رافیہ پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، زہرا نے تکلیف زدہ آواز میں کہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ رافیہ نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی اس پر گھنے بادل کی طرح چھا گیا۔ میرے آنے سے پہلے سو جاتی تو بہتر تھا تمہارے لیے، مگر اب تمہیں پل پل مجھ سے شادی کرنے پر افسوس ہوگا، میں تمہیں پل پل تڑپاؤں گا، تب مجھ سے تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ رافیہ اس پر جھک کر اس کے کان میں سور پھونکتے ہوئے بول رہا تھا، اور زہرا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رافیہ نے چہرہ اٹھا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے وجود کو جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اس سے جھٹکے سے الگ ہوا تھا اور چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو اور اس صوفے پر جا کر سو جا، اور کوشش کرنا کہ آئندہ میرے سامنے کم سے کم آنے کی، اور نہ میرے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہاری وہ پھوپھو بھی نہیں، سمجھی؟ سخت لہجے میں کہتے وہ واش روم میں گھس گیا تھا اپنے چٹختے اعصابوں کو نارمل کرنے کے لیے۔ وہ غصے میں زہرا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب جب وہ سامنے آتی تھی اسے اپنی تزدیل یاد آتی تھی، اپنے باپ کی بے اعتباری یاد آتی تھی، اور وہ اپنا آپ کھونے لگتا تھا۔ رافیہ کے جاتے ہی زہرا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنی چادر لیتے صوفے پر دبک کر لیٹ گئی۔ اس کی یہ حالت تھی کہ وہ سانس بھی ڈر ڈر کر لے رہی تھی کہ کہیں رافیہ سن نہ لے اور پھر اس پر برسنے لگ جائے۔ اسے اپنے آگے کی زندگی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا، مگر اب اسے اس زندگی اور رافیہ کو قبول کرنا تھا، مگر اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ رافیہ کے دل سے اپنے لیے نفرت نکال کر رہے گی، اپنی پھوپھو کی وجہ سے اس کا عذاب نہیں سہے گی۔ یہ سوچتے اس نے بہتے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن کی صبح اداس سی بوجھل پن لیے ہوئے طلوع ہوئی تھی۔ رحیم بے دلی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ عارفہ بیگم خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتی۔ اب آپ کیا کریں گے رحیم؟ صدیقی صاحب کے ساتھ جو ڈیل سائن کی تھی وہ تو کینسل کر دیں گے، وہ ایسے میں ہمیں بہت نقصان ہوگا نا۔ عارفہ مصنوعی دکھ لہجے میں بھرے ہوئے بولی تھی۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر سمجھ گئے تو دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہے، نہ مانے تو کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈنا ہی پڑے گا نا، یہ تو نقصان برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ رحیم سنجیدگی سے بولے، یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہوتے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، بالکل اپنی ماں پر کیا ہے، پہلے بھی اس کی ماں نے آپ کو بزنس میں نقصان کرایا تھا،
اور آج پھر ایک بار اس عورت کے بیٹے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے پھر بھی اسے ابھی تک سینے سے لگا رکھا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کی ماں کی طرح اسے بھی گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتے۔ عارفہ رحیم کے دل میں رافعہ کے لیے نفرت بڑھتے ہوئے پڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رافعہ اور زہرا پیچھے کھڑے سن رہے ہیں۔ رافعہ وہیں سے واپس پلٹ گیا اور زہرا تذبذب سے کھڑی تھی کہ اب رافعہ کے پیچھے جائے یا آگے آہستہ کی ٹیبل پر جائے۔ کچھ دیر کھڑی وہ سوچتی رہی، پھر رافعہ کے پیچھے چل دی۔ جانتی بھی تھی کہ اب سارا غصہ اسی پر اترنا ہے، مگر اسے رافعہ کے دل سے اپنے لیے نفرت نکالنی تھی۔ بس کرو عارفہ، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری وراثت کا وارث، میرا واحد سہارا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے خود سے دور کر دوں؟ میں اس سے خفا تو ہو سکتا ہوں، مگر اسے خود سے دور کبھی دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہزار ہی غلطیاں کیوں نہ کرے۔ رحیم اس پر رافعہ کی حیثیت واضح کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ رافعہ بیچو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ دور تو تمہیں اسے خود سے کرنا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ساری پارٹی میری ہے، صرف میری۔ عارفہ دل میں سوچتی غصے سے گلاس ٹیبل پر پٹکتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ رافعہ، آپ واپس کیوں آ گئے؟ زہرا کمرے میں گئی تو رافعہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھ ڈرتے ڈرتے بولی، تمہیں کتنی بار کہنا پڑے گا کہ میرے سامنے مت آیا کرو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیوں میرے غصے کا نشانہ بننا چاہتی ہو؟ ہاں بولو۔ رافعہ ایک دم بھڑکتے ہوئے بولا، رافعہ پلیز، میں اب آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آپ کی فکر تھی تو چلی آئی۔ زہرا نم لہجے میں بولی تھی، بیوی؟ مائی فٹ، تم میرے لیے صرف عارفہ بیگم کی بھتیجی ہو، اس کے سوا تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، سمجھی؟ رافعہ پل نے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بولا تھا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عارفہ بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی، جن کو سیڑھیاں اترتے رافعہ نے باغو دیکھا تھا اور تنفر سے سر چٹکتے باہر نکل گیا۔ زہرا، میری بچی، کیسی ہو تم؟ عارفہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہو پوپو، زہرا سرد لہجے میں بولی۔ آج وہ جو کچھ کہہ سہ رہی تھی، اس پپو کی وجہ سے ہی سہ رہی تھی۔ یہ رافعہ کیوں چلا رہا تھا تم پر؟ تو غلطی بھی خود کی اور چیخ چلا بھی تم پر رہا ہے۔ عارفہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں پپو، بس تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، ان حالات کو قبول نہیں کر پا رہے۔ زہرا نے بات کو گماتے ہوئے کہا، سب جانتی ہوں کہ شروع سے ہی ایسا ہے، بد لحاظ، بدتمیز، اکھڑ مزاج، نہ کسی کی عزت کرتا ہے نہ پرواہ۔ میں نے اسی لیے تب بائی کو روکا تھا، مگر نہ بھائی، تمہارے بابا نے تمہیں کھائی میں دھکیلنا تھا سو دھکیل دیا۔ اب تم ساری زندگی اس کی بدسلوکی سہتی رہنا، میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے، طلاق لے لو اس جاہل سے۔ عارفہ بیگم اپنا جال بچھاتے ہوئے، پھپھو پلیز، پہلی بات مجھے تو رافعہ کہیں سے بھی برے نہیں لگے ہیں، نہ پہلے لگتے تھے نہ اب لگے ہیں۔ دوسری بات، بابا نے کچھ سوچ کر ہی میری شادی ان سے کی ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میرے لیے بہتر ہی ہوگا، تو برائے مہربانی آپ مجھے غلط مشورے دینے سے پرہیز کریں، یہی بہتر ہوگا۔ اگر رافعہ کو یہ سب پتہ لگا تو آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنا طوفان بچے گا۔ زہرا نے ان کی باتوں سے اکتا کر ٹوکتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کو نشہ آور دوائی کھلا کر میرے کمرے میں بیچنے والی بھی آپ ہیں، اور یہ بات شاید رافعہ بھی جانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کی سازش بعد میں سمجھی، اگر میں خاموش ہوں تو پلیز مجھے خاموش رہنے دیں، آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ زہرا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، او ہو، ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی سے شوہر کی طرفداری شروع کر دی، بہت خوب۔ اگر ایسی بات ہے تو ایسا ہے تو سن لو، تم بھی ہاں، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، اور تم چھٹان در کی لڑکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں بہت جلد تمہارے اس سو کالڈ شوہر کو اس گھر سے نکلوا دوں گی، پھر تم نبھاتی ہے نا اس کے ساتھ وفا۔ عارفہ تنفر سے بولی تھی، تو اس کا مطلب سچ میں آپ نے ہی یہ سب کیا ہے؟ زہرا نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، وہ اپنی پھپھو کی نفرت جانتی تھی رافعہ کے لیے، اس لیے اس کے ذہن میں پہلا خیال اپنی پھپھو کا ہی آیا تھا، مگر وہ بار بار اس خیال کو جھٹک لیتی۔ آخر اس نے ان کو چیک کرنے کے لیے اندھیرے میں یہ تیر چھوڑا تھا جو کہ سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید پھپھو کہہ دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔
انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کیا تھا، صرف قبول ہی نہیں بلکہ ان کو کھلم کھلا گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے پھپھو؟ رافع سے آپ کی نفرت سمجھ آتی ہے، مگر میرے ساتھ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ زہرا نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ او تو تم کچھ نہیں جانتی کیا؟ بس اندھیری میں تیر چلا رہی تھی، اگر افسوس میں نے تمہارا دل نہیں رکھ پائی۔ عارفہ مصنوعی دکھ سے بولی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ پھپھو، زہرا نے دکھ سے کہا۔ عارفہ صرف خود کے ساتھ اچھا کرتی ہے سمجھی، اب جب تم میری اصلیت جان ہی گئی ہو تو یاد رکھنا، میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کرنا اور نہ کچلی جاؤ گی، سمجھی؟ عارفہ تنفر سے کہتے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے زہرا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ مطلب رافع سے ہی کہتے ہیں یہ سب پھپھو کا کیا درا ہے اور مجھے اس سب کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نہیں، میں پھپھو کو کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی، میں ان کو سب کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ زہرا خود سے عہد کرتے ہوئے بولی تھی، اب اسے پہلے رافعہ کو اعتماد میں لینا تھا، پھر اس کے ساتھ مل کر اپنی حقوق کو بے نقاب کرنا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ جب رافعہ اور رحیم گھر ہوتے تو عارفہ بیگم زہرا کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی، مگر جب وہ گھر نہ ہوتے تو اپنے اصل ظاہر کرتی، زہرا کی بات پر بات تزویر کرتی، رافع کے سامنے زہرا سے بات پیار جتاتی، جس سے رافع اور زہرا سے چڑھتا۔ زہرا اپنے پھپھو کی ان حرکتوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ آخر زہرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج رافعہ کے آتے ہی سے بتا دے گی سب کچھ، اور پھر رافعہ خود ہی ان سے نپٹے گا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب رافعہ کمرے میں داخل ہوا۔ عموماً زہرا اس وقت باہر ہوتی تھی اور رافعہ کے سونے کے بعد کمرے میں آتی تھی، مگر آج خلاف توقع وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ رافعہ نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر اگنور کرتے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گیا۔ وہ جب فریش ہو کر کمرے میں آیا تو زہرا ویسے ہی بیٹھی تھی۔ رافعہ جیسے ہی باہر جانے لگا، زہرا نے جلدی سے جھپکارا، رافعہ سنے؟ رافعہ نے ناگواری سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز سن لیں، زہرا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ رافعہ کچھ دیر اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولو کہتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رافعہ پلیز آپ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لی، میں پھپھو جیسی بالکل نہیں ہوں۔ اب تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ پھپھو مجھ سے پیار کرتی ہیں، اور وہ جب مجھے تکلیف دیتی ہیں یا تذلیل کرتے ہیں آپ تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوتی ہیں۔ ان سے آپ انکل کی نظروں میں اور برے بنتے جا رہے ہیں، جو میں بالکل نہیں چاہتی۔ زہرا نے نظریں جھکا کر کہا۔ رافعہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ تمہاری پھپھو کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے میرے خلاف؟ رافعہ نے شکی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ رافعہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ اپنے طریقے سے کریں گے، میں بتاؤں گی تو آپ پھر شک کریں گے، زہرا معصومیت سے بولی۔ تو رافعہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زہرا بھی مایوس سی باہر نکل گئی، اسے یہی لگا کہ رافعہ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، رافعہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ زہرا معمول کے مطابق کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب عارفہ بیگم کچن میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ عارفہ نے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پوچھا۔ رافعہ کے لیے اس کی پسند کا پاستا بنا رہی ہوں، ان کو بہت پسند ہے تو سوچا آج بنا لوں، ان کو اچھا لگے گا۔ زہرا نے سادگی سے ہی جواب دیا، بنا لو بنا لو، پھر بھی اس نے تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرنی۔ عارفہ نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا، وہ سیدھے منہ بات کرے یا نہ کرے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا نے تلخی سے کہا، بات سنو لڑکی، جو تمہیں منہ نہیں نہ لگاتا اس کے بل بوتے پر اتنا اڑ رہی ہو، مگر فکر نہیں کرو، جلدی میں تمہیں زمین پر لے آؤں گی، دیکھنا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں تم دونوں میاں بیوی کو تھکے دلوا کر اس گھر سے نکلواؤں گی۔ عارفہ زہرا کے جواب پر تل ملاتے ہوئے بولی تھی، آپ کچھ نہیں کر سکتی، جلدی ہی رافعہ کو سب بتا دوں گی میں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ زہرا نے بہت آرام سے جلدی پر تیل ڈالا تھا،
بہت زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ کہتے ہی عارفہ نے غصے سے بھڑک کے زہرا کو زور سے دھکا دیا تھا، اس سے پہلے کہ منہ کے بل گرتی۔ دو مہربان ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو رافعہ اسے اپنے گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہرٹ کرنے کی؟ رافعہ بولا نہیں تھا، دہاڑا تھا۔ اسے کافی دن سے زہرا کی باتیں ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا یہ دیکھنے کہ کیا زہرا سچ کہہ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، اندر سے عارفہ اور زہرا کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگا، اور تب اس پر آشکار ہوا کہ زہرا سچ کہہ رہی تھی۔ عارفہ بیگم کو کسی سے پیار نہیں سوائے اپنے۔ اوہ، تو تمہیں آج یاد آ گیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اتنے دنوں سے تو خیال نہیں آیا تمہیں اپنی بیوی کا۔ عارفہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ سے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ آپ نے زہرا کو ہرٹ کیسے کیا؟ رافعہ ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ عارفہ پہلے کچھ تیکھا سا جواب دینے لگی تھی، پھر جیسے اس کی نظر باہر سے آتے رحیم پر پڑی، ایک دم سے وہ رونے لگے۔ اس افطار کے لیے وہ دونوں ہی تیار نہیں تھے، گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور عارفہ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے یا سمجھتے، پیچھے سے رحیم کی کڑک آواز گونجی، جس سے ان دونوں کو معاملہ سمجھ آ گیا۔ اچھا ہوا رحیم آپ آ گئے، دیکھیں آپ کا ایک بیٹا کیسے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں تو اپنی بھتیجی سے بات کر رہی تھی، اب اس کی میرا زہرا سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ عارفہ نے روتے ہوئے کہا، ڈیڈ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے زہرا کو دھکا دیا تھا، میں نے تو بس اتنا پوچھا کہ کیوں ہٹ گیا اسے، بس اتنی سی بات ہے، اور یہ اسے بڑھا رہی ہے۔ رافعہ نے سنجیدگی سے کہا، سن رہے ہیں آپ؟ اب مجھے جھوٹی بھی کہے گا یہ، اس بد کردار انسان کو میرے بھائی نے اپنی پھول جیسی بیٹی دی، اور یہ مجھے ہی برا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ عارفہ نے جان بوجھ کر رافعہ کی کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بات پر رافعہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ مگر بد کردار نہیں، سمجھیا؟ نہیں ہوں میں بد کردار۔ رافعہ نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو ہاتھ مار کر نیچے پھینک دے چلا کر کہا تھا، رافعہ پلیز کنٹرول کرے خود کو۔ زہرا نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، چھوڑو تم مجھے، جاؤ اپنی پھوپھو کے پاس، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رافعہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا تھا، رافعہ بس بہت ہوگی تمہاری بدتمیزی، معافی مانگو عارفہ سے۔ رحیم جو کب سے ضبط کیے خاموش کھڑے تھے، رافعہ کے ریئیکٹ پر دہاڑ کر بولے، معافی؟ مائی فوٹ، میں اس عورت سے معافی کبھی نہیں مانگوں گا۔ رافعہ نے ہٹ دھڑنی سے کہا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر میرے گھر میں رہنا تو عارفہ سے معافی مانگو، نہیں تو دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ رحیم اپنا ضبط کھوتے چلا کر بولے، اوکے فائن، آپ کو آپ کا یہ گھر مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں کے پاس۔ رافعہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زہرا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ آپ نے یہ کیا کیا رحیم؟ وہ تو بچہ ہے، آپ ہی سمجھداری دکھا دیتے۔ عارفہ دل میں خوش ہوتے چہرے پر مصنوعی دکھ سجائے ہوئے بولی تھی، تم ٹھیک کہتی ہو عارفہ، مجھے اسے اسی طرح نکال دینا چاہیے تھا جب اس نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، مگر اب بس میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ رحیم دکھ سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پیچھے عارفہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ان کے نیچے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ رافعہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسے جذباتی ہو کر گھر مت چھوڑے، پھوپھو یہی تو چاہتی ہیں اور آپ ان کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ زہرا رافعہ کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، تم فکر نہیں کرو، تمہیں بکا نہیں رکھوں گا۔ رافعہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنی کہی تھی، تم اگر نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، تم رہو یہاں اپنی پھوپھو کے پاس، میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ رافعہ نے تلخ لہجے میں کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں آپ کو اکیلے جانے دوں گی؟ جہاں آپ جاؤ گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ گھر نہ چھوڑے بس۔ زہرا نے اپنا سامان نکالتے ہوئے کہا تھا۔ رافعہ سے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا موبائل لیے بالکنی میں چلا گیا، تو زہرا بھی سر جھٹک کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ سیڑھیاں اترتے نیچے آئے
عارفہ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ جمائی بیٹھی ان کو غرور سے گردن اکڑائے دیکھ رہی تھی۔ فائنلی تم لوگ جا رہے ہو، ویری گڈ سے۔ عارفہ نے نفرت بری نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو آپ کا یہ گھر مبارک ہو، میں تھوکتا بھی نہیں اس گھر پر۔ رافعہ تنفر سے کہتے زہرا کو لیے اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے عارفہ پیچو تاب کھاتی رہ گئی تھی، وہ جاتے جاتے بھی اس کی خوشی غارت کر گیا تھا۔ رافعہ زہرا کو لیے اپنی موم کے گھر چلا گیا تھا۔ رافعہ کی ماں عائزہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ رحیم سے طلاق کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کی ایک پرانی ملازمہ تھی، شائستہ بھی، وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ عائزہ کے لیے گھر کی فرد کی طرح ہی تھی۔ عائزہ کو کوکنگ کا بہت شوق تھا، اسی شوق کے چلتے انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول رکھا تھا، جو کہ بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ جب رافعہ نے ان کو بتایا کہ رحیم نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا تو انہوں نے فوراً سے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ رافعہ بھی بغیر تاخیر کیے زہرا کو لیے وہاں چلا آیا، اور جب وہاں پہنچے تو عائزہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اسے خوشی خوشی اپنے بیٹے بہو کو خوش آمدید کہا تھا۔ رافعہ، ویسے تمہیں اپنے ڈیڈ کو اس عورت کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بیٹا، عائزہ نے پیار سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو ان کی گود میں کسی بچے کی طرح آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ موم پلیز، ڈیڈ کوئی بچہ نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، اور پلیز آپ مجھ سے اس ٹاپک پر بات مت کیا کریں۔ رافعہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا یہ بتا اب تم آگے کیا کرو گے؟ عائزہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، کیا کرنا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے ریسٹورنٹ جایا کروں گا۔ رافعہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور آفس نہیں جاؤ گے اب؟ عائزہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، جب ان کا گھر چھوڑ دیا تو آفس بھی تو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے نکلا ہوں نا۔ رافعہ نے سنجیدگی سے کہا، اچھا چھوڑو یہ بتا کچھ بنانا آتا ہے؟ میں سوچ رہی تمہیں اپنے ریسٹورنٹ میں شیف رکھ رہے۔ عائزہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی بات پر ساتھ بیٹھی زہرا بھی ہنسی نکلی تھی، مگر جب رافعہ نے گھور کر دیکھا تو جلدی سے وہ چہرہ چکا کے، بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شیف لگ جاؤ آپ کے پاس۔ اس کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ رافعہ نے اپنی کہی بات سچ کر دکھائی تھی، اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اس کے ریسٹورنٹ جانے لگا تھا۔ عائزہ کے بہت سمجھانے پر اب وہ زہرا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو کرنے لگا تھا۔ رافعہ کے آفس چھوڑنے کے بعد رحیم کے آفس میں کافی نقصان ہونے لگا تھا۔ آئے دن نقصان کی وجہ سے کمپنی ڈوبنے لگی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ عائزہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب زہرا وہاں آئی۔ آنٹی کیا کر رہی ہیں، لائن میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ زہرا نے پیار سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، بس ہو گیا، تم جاؤ، رافعہ کو بلا کر لاؤ، پھر اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ عائزہ پیار سے بولی، جی آنٹی، کہتے زہرا رافعہ کو بلانے چلتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ناشتہ سے فارغ ہوتے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب زہرا نے گلا کھنکارتے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنٹی مجھے آپ دونوں کو کچھ بتانا ہے، زہرا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی بیٹا بولو۔ عائزہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپکتے ان کی ہچکچاہٹ دور کی تھی۔ آنٹی جس رات رافعہ کی مہندی تھی، اس رات جو کچھ ہوا اس میں رافعہ قصوروار نہیں تھا، نہ میری غلطی تھی، بلکہ زہرا ڈرتے ڈرتے رک رک کر بول رہی تھی، ایک نظر رافعہ کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے تاثرات اس رات کے ذکر پر پتھریلے ہو گئے تھے۔ جی بیٹا آگے بولو، ڈرو نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ عائزہ اس کا ڈر سمجھتے اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اس رات جو کچھ ہوا وہ ایک سازش تھی، پلان تھا رافعہ کو گھر سے نکلوانے کا۔ زہرا نے اپنی بات مکمل کر کے رافعہ کو دیکھا جو انہی سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کس کی سازش تھی وہ؟ رافعہ نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ پھوپھو کی، زہرا نے جلدی سے کہا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ رافعہ کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ہماری شادی کی اگلی صبح وہ ہمارے روم میں آئی تھی، تب باتوں باتوں میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا کہ ان سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، جبکہ مجھے لگا کہ وہ انکار کریں گی، مگر انہوں نے قبول کر لیا۔ تبھی وہ میرے سامنے کھل کر آئی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں رافعہ سے
طلاق لینے، مگر جب میں نے انکار کیا تو وہ اپنے اصل روپ میں آتی مجھے دھمکیاں دینے لگ گئی تھی۔ زہرا سارا واقعہ ان کو سناتے ہوئے بولی، اگر ایسا تھا تو تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب کے رافع کے لہجے میں برہمی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ زہرا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اچھا جو ہوا سو ہوا، اب مجھے چھوڑو ان باتوں کو، تم لوگ رافع اب اپنے کیے اعمال خود بھگتے گی۔ عجیب عورت ہے جس نے اپنی بھتیجی کو بھی نہیں بخشا۔ عائزہ افسوس کرتی ہوئی بولی تھی، آنٹی ایک بات پوچھوں؟ زہرا نے جھجکتے ہوئے کہا، جی پوچھو بیٹا۔ آپ انکل رحیم سے الگ کیوں ہوئی تھی؟ اگر آپ ان سے الگ نہ ہوتی تو آج ہم سب پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ زہرا نے معصومیت سے کہا، میں الگ نہیں ہوئی تھی بیٹا، رحیم نے خود مجھے طلاق دی تھی۔ انہوں نے عارفہ سے دوسری شادی کر لی تھی اور اسے گھر لے آئے تھے۔ تب رافعہ صرف 10 سال کا تھا۔ عارفہ نے آتے ہی اپنی سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے تو پھر بھی دل پر پتھر رکھ کے سوتن کو قبول کر لیا تھا، مگر عارفہ تو جیسے طے کر کے آئی تھی کہ مجھے گھر سے نکلوانا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گھر پر کچھ مہمان آئے تھے۔ رحیم کی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہونی تھی جو بہت اہم تھی۔ میں نے کھانا بنایا اور خود کمرے میں فریش ہونے چلی گئی، مگر جب واپس آئی تو رحیم چلا رہے تھے۔ ان کے مہمان ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ڈیل کینسل ہو گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر عارفہ نے کہا کہ زیادہ بھولی مت بنو، ایک تو کھانا جان بوجھ کر خراب بنایا، اوپر سے ناٹک کر رہے ہیں، جبکہ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میٹھے میں نمک اور سالن میں چینی کس نے ڈالی۔ میں سارا کھانا ٹھیک بنا کر گئی تھی۔ عارفہ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا، اور پھر جھگڑا اتنا بڑا کہ رحیم نے عارفہ کے بار بار کہنے پر تیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور رافعہ کو مجھ سے چھین لیا۔ عائزہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اور اب وہی کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ زہرا نے افسوس سے کہا، خیر چھوڑو بیٹا، جو گزر گیا اسے یاد کر کے کیا کرنا ہے۔ عائزہ کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ وہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ زہرا نے ڈرتے ہوئے رافع سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ تمہارے ساتھ بھی کم برا نہیں ہوا ہے نا، ہم دونوں ہی برابر ہیں۔ انفیکٹ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا، چونکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم لڑکی تھی، تمہاری تکلیف مجھ سے زیادہ تھی، مگر میں پھر بھی خود کو مظلوم سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، جبکہ سب سے زیادہ غلط تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تمہاری پھپھو نے بھی تمہیں ہرٹ کیا اور میں بھی تمہیں ہرٹ کرتا رہا۔ I'm sorry۔ رافعہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑتے بولا تھا، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی کنڈیشن۔ زہرا نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تھینکس مائی سویٹ وائفی، اب سے میں وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کہتے ہوئے رافعہ نے اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی تو زہرا شرماتے خود میں سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے میری وائفی کو؟ رافعہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ رافعہ پلیز، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ زہرا نے اس کے تنگ کرنے پر جھنجھلا کر اسے یاد کروایا، تو چلو ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ رافعہ نے کہتے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر زہرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ عائزہ اپنے کمرے میں تھی اور شائستہ بی بی اپنے کمرے میں تھی۔ کسی کو نہ پا کر زہرا نے ریلیکس ہوتے رافعہ کے کندھے پر سر ٹکاتے آنکھیں بند کر لی تو رافعہ بھی مسکرا دیا۔ رحیم لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے رافعہ نے آفس چھوڑا تھا بزنس مسلسل نقصان میں جا رہا تھا، جبکہ اب کمپنی دیوالیہ ہونے پر آ گئی تھی۔ صاحب جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایک ملازم نے آ کر رحیم کو پکارتے ہوئے کہا۔ رحیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی ملازم اور ملازمہ تھی جو رافعہ کی مہندی پر کام کرتے پھر رہے تھے، مگر اس کے بعد وہ دونوں ہی غائب ہو گئے تھے۔ اب جب کہ وہ سامنے آئے تو رحیم کو یاد آیا تھا۔ بولو۔ رحیم نے تھکے سے انداز میں پیچھے کو ایک لگائے کہا تھا، صاحب جی ہمیں ایک سچ آپ کو بتانا ہے، ہم اب اس گناہ کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتے۔ ملازم نے نادم سے انداز میں کہا تھا، کیسا گناہ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کھل کر بولو۔ رحیم ایک دم سے الرٹ ہوا۔ پھر اس ملازم نے مہندی کی رات جو کچھ ہوا سب رحیم کو بتاتا چلا گیا۔
जिसे सुनते ही रहीम की रगें तन गई थी। वो एकदम खड़े होते दहाड़ा था, आरफा, आरफा बेगम नीचे आओ फौरन। रहीम के गुस्से से गरजने पर आरफा मुंह बनाते नीचे आई, मगर सामने उस मुलाजमीन को दिखती उनकी हवाइयां उड़ गई। उसे रहीम का चिल्लाना समझ आ गया। फिर खुद को कंपोज करती उसके बराबर आन खड़ी हुई। जी हाँ, बोलो, क्यों इतना चीख रहे हो? नागवारी से पूछा। उस रात जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा था। तुमने राफिया को नशा और जूस भिजवाया था, और फिर जहरा के कमरे में भी तुमने उसको मेरे नाम पर भेजा था। क्यों किया ये सब तुमने? हाँ, तुमने मुझसे मेरा बेटा दूर कर दिया। आखिर मैं पूछता हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? वो बोल नहीं रहे थे, बल्कि दहाड़ रहे थे। हाँ, किया मैंने वो सब। मैं नहीं चाहती थी कि आयजा की परछाई भी यहाँ रहे, बस इसीलिए वो सब किया। आफा ने तलखी से कहा। इसका मतलब आयजा को भी तुमने साजिश करके निकलवाया था? रहीम ने सदमे किसी कैफियत पे सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, सब मेरा किया धरा है, जिसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। आरफा ने ढिठाई से कहा तो रहीम अपना जब्त खो दे आरफा को थप्पड़ मारने आगे बढ़े, मगर आरफा ने झटके से उसका हाथ झटका। बिल्कुल नहीं मिस्टर रहीम, मैं आयजा नहीं, मैं तुम्हारी हर तस्वीर सहती रहूंगी। जो आरफा ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, बिल्कुल, तुम आयजा हो भी नहीं सकती। वो तुम्हारी तरह साजिशी नहीं थी, मगर मेरी बदकिस्मती थी जो मैंने हीरा गनवा कर कोयले को चुन लिया। रहीम अफसोस से सर हिलाते हुए बोली, मगर अब और नहीं, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। रहीम ने उसे 3 तलाकें देते बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। वो इस्तेजाज करती रही, मगर रहीम ने उसकी एक ना सुनी। दरवाजा उसके मुंह पर बंद करते वो खुद वहीं लाउंज में सर थाम कर बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद वो गाड़ी की चाबी उठाते आयजा के घर की तरफ चल पड़े, जहां न जाने उसके लिए मुआफी की गुंजाइश थी या नहीं। रहीम जैसे ही आयरफा के आयजा के घर पहुंचे, राफिया और जहरा ने हैरान नजरों से उन्हें देखा। क्या अंदर नहीं बुलाओगे? रहीम ने टूटे लहजे में पूछा। आए बैठे। राफिया उनको लाउंज में बिठाते हुए बोला था, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। रहीम ने शर्मिंदा शर्मिंदा सा बोला था। राफिया के जवाब देने से पहले ही आयजा वहां आ गई। वो भी हैरान थी उनको अपने घर में देखकर। जी बोले, क्या बात करनी है? आयजा ने असलियत से पूछा था। आयजा, मुझे मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत गलत किया। मुझे मुझे माफ कर दो। आज इतने बरसे बाद आपको माफी का ख्याल कैसे आ गया? आयजा ने खुश लहजे में कहा। मेरे सामने आरफा का सच खुल गया, और फिर वो सब कुछ बताते चले गए, जो कुछ आरफा ने राफिया और जहरा के साथ किया, और फिर आयजा के साथ जो ज्यादती सब बताते चले गए। मुझे माफ कर दो। आप सब में बस अंधाधुंध में इस औरत की तकलीद करता रहा, ये सोचे समझे बगैर कि वो औरत तो औरत कहलाने की भी हकदार नहीं थी। मगर तुम इसमें भी मेरा कसूर है, जो मैंने कुछ भी जानने की, समझने की कोशिश करने की बजाय उस पर अंधा एतमाद किया। मैं आप सबका गुनाहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रहीम हाथ जोड़े सर झुकाए बोले थे। आयजा ने राफिया को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिया। बोला कुछ नहीं, बस अपने एक अमल से उनको बता दिया कि उनको माफ कर चुके हैं। भला बाप से भी कोई ज्यादा देर खफा रह सकता है? बाप चाहे जैसा भी हो, आखिर होता तो बाप ही है ना। रहीम मुंतजिर नजरों से आयजा को देखा। मैं भी आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, मगर अब हमारे रास्ते जुदा हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते। आयजा कहते उठकर अंदर चली गई थी, और रहीम वहीं सर झुकाए बैठा रहा। कभी कभी हमारे कुछ गलत फैसले हमारे कीमती रिश्तों को निगल जाते हैं, इसलिए जज्बात में आकर कभी फैसले नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए।